أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ابھی جو میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے. یہ سورہ شورى 42واں سورہ ہے. اس آیت کے جو ترجمہ ہے میں وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ ترجمہ جناب جوادی صاحب کے ترجمے میں سے سنا رہا ہوں. یہی وہ فضل عظیم جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے. تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے. یہ آیت کے ذیل میں جو یہ مین ایٹم ہے بیچ میں جو آیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اجر رسالت محبت اہل بیت ہے. اس کا یعنی لب لباب یہ ہے. اب یہاں اس کی تفسیر جو ہے جناب جوادی صاحب نے جو دی ہے چھوٹی سی ہے مگر صاحب کشاف، صاحب البحر المحیط، صاحب روح البیان اور صاحب تفسیر کبیر سب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اصحاب نے پیغمبر اکرم سے یہ سوال کیا تھا کہ ان خرابت داروں سے کون حضرات مراد ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ علی، فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کے چار. نظام الدین نیشاپوری نے غرائب القرآن میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ علی، فاطمہ اور دونوں کے دونوں فرزند. اب یہ جو ہے یہ آیت سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ اجر رسالت کے طور سے یہ چار شخصیتوں کا حضور نے نام دیا. یہ چار ہی شخصیتیں کیوں ہیں اور یہ اجر رسالت کیا ہے اس پہ غور کریں گے. تو اجر رسالت اجر کیا رہتا ہے؟ اجر جو ہے تو جو کام آپ کرتے ہیں اس کا ایکول معاوضہ رہتا ہے. وہ ایسا نہیں رہتا کہ کام آپ لاکھوں کا کریں اور آپ کوڑیوں میں اس کو کچھ دے نہیں سکتے. اس کو اتنا ہی لیول کا، اتنے ہی قیمت والا، اتنی ہی قدر والا، اتنی ہی ویلیو والا جو ہے تو آپ اجر ادا کریں گے. اب ہم دیکھیں گے کام کیا ہے. کام ہے کار رسالت. کار رسالت کیا ہے کہ تبلیغ اسلام. تبلیغ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور اس کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کروا کے دینا ہے. اس تبلیغ کے لیے آپ نے 23 سال گزارے. یہ 23 سال لب لباب ہیں. پورا اس کا جو تو سمری ہے 1,24,000 پیغمبروں نے جو کام کیا تھا اسی کا یہ جو تھا آپ نے سمرائز کر کے 23 سال میں آپ نے پیش کر دیا. یعنی
آپ کے 23 سال کے کام میں آدم علیہ السلام کا کام شامل ہے، آدم علیہ السلام کا کام شامل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کام شامل ہے، سارے 1,24,000 انبیاء کا جو ہے تو پورا کام اس میں شامل ہے۔ کیوں کہ وہ بھی دین اسلام کی تبلیغ کو آتی ہے، آپ بھی دین اسلام، آپ کا دین اسلام ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اس میں انحراف کا امکان نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ بھئی اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور آپ جب آپ کا انتقال ہو جائے، آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ آپ کے بعد جس پیغام کو جو قیامت تک باقی رہنا ہے اس کا تحفظ کیسے ہو؟ صحابہ کریں گے، صحابہ اختلاف رکھتے ہیں، کوئی صحابی کچھ کہتا ہے، کوئی صحابی کچھ کہتا ہے، اور الگ الگ اختلافات نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا، اور وہ انتظام کیا اہل بیت کو چن لیا۔ یہ اہل بیت میں یہ 4 افراد جو بتائے گئے ہیں، یہ چاروں افراد کون ہیں؟ یہ چاروں افراد عصمت، جو آیت تطہیر میں عصمت آئی ہے کہ ان کے پاس کوئی رجس نہیں آ سکتا، یہ ہر گندگی سے، ہر گناہ سے پاک ہے۔ آیت تطہیر انہی کے بارے میں، اور یہ ایسے سچے ہیں کہ مباہلہ میں جا کے جو تو نصارہ نجران سے جب مباہلہ ہوا تو بھی یہی حضور نے یہی 4 شخصیت، یعنی ان 4 شخصیوں کے پاس اسلام محفوظ ہے، اور انہی 4 شخصیتوں کے بعد انہی نسل سے جو آنے والے ائمہ ہیں ان کے پاس ایمان اور اسلام محفوظ رہے گا۔ ہمارا اب یہ فرض ہے کہ ہم ان سے وابستہ رہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو پوری آیت کا نزول ہے وہ اس شان کے ساتھ ہے کہ یہ بشارت کہی گئی ہے پہلے، اور اس کے بعد اس کام کے بعد جو بھی نیکی ہوگی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ دونوں بھی باتیں اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتنی اہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہا کیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا، کس کے ذریعے کہا گیا؟ رسول کے ذریعے، اور کہاں ہے وہ کوئی حدیث کے طور سے نہیں، وہ آیت، یعنی یہ حکم واجب حکم ہے، یہ حکم ایک واجب ہوگا کہ آپ ادائیگی مودت اہل بیت آپ کے لیے فرض ہوگا۔ اگر آپ یہ نہ کریں گے تو آپ اللہ کی محبت تک جا ہی نہیں سکیں۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ 165ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین کی تمام تر محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ جب مومنین کی تمام تر محبت اللہ سے ہوتی ہے تو اس کے بعد سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہے، اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع، یہاں اتباع رسول، اپنی محبت کو اتباع رسول کی طرف۔ اب یہاں اتباع رسول کے بعد یہ تیسری آیت جو ہے تو کیا کہا کہ بھئی تم اجر رسالت، یعنی اب رسول کہہ رہے، اب اتباع ہی ہوگا کہ بھئی تم جو ہے تو اجر رسالت کے طور سے محبت اہل بیت راستہ ہوا اللہ کی محبت، یعنی ساری محبتوں کو مرکزیت دے دیا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت میں۔ اہل بیت کی محبت ہوگی تو یہ اللہ سے محبت کر سکتے، اہل بیت کی محبت ہوگی تو ہی رسول سے محبت کر سکتے، اہل بیت کی محبت ہوگی تو یہاں تک کہ اپنی زندگی کے ہر فرد سے محبت کرنا ہے تو اس کو تھرو اہل بیت ہونا پڑے گا، اہل بیت کے ذریعے ہی اہل بیت درمیان میں آنا پڑے گا۔ دیکھیں گے کہ اہل بیت کا دشمن چاہے آپ کی اولاد بھی ہوگی اور وہ اہل بیت کی دشمن ہے تو وہ آپ کی اس سے محبت نہیں کرے گا، کیوں کہ اہل بیت کی محبت کے ذریعے خدا ملتا ہے، اور اہل بیت کی محبت اگر چھوڑ دی جائے تو آپ کو خدا بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ آپ کے درمیان میں آپ کی اولاد آ جائے، آپ کا خون آ جائے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کو تھرو اہل بیت ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت اور حاصل کر سکتے۔ یہاں جو اجر رسالت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ بوڑھا، جوان، بیمار، صحت مند، ایسا کوئی نہیں، ہر ایک کی مودت کی ادائیگی کرتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے جیسا اللہ کی محبت کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ شرط ویسی، کیونکہ اللہ کی محبت کے لیے یہ وسیلہ ہے، یہ نہیں، کیونکہ محبت تو آپ کو اللہ سے ہی کرنا ہے،
आपको अल्लाह तक ही पहुंचने के लिए मोहब्बत है। ये इनको अल्लाह ने जरिया बनाया कि इनके जरिए तुम आओगे तो मुझ तक पहुंचो। जैसा एक खोई हुई माँ रहती है और एक बच्चा तलाश करता था मेरी माँ कहाँ है, तो आप ऐसे को बच्चा उस जगह पहुंचेगा जो उसकी असली माँ तक पहुंचाए, और अगर कोई फरे भी आ जाए तो किसी और की तरफ ले जाएगा, कुछ ये करेगा। तो ये जैसा हर इंसान के दिल में अल्लाह से मोहब्बत जरूर है, और अल्लाह तक मोहब्बत के मारिफत हासिल करना है तो इन्हीं के जरिए हासिल, इनके जरिए हासिल करेगा तो अल्लाह से मोहब्बत की अदायगी भी होगी, अल्लाह की मारिफत भी होगी। इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया, आपको अल्लाह तक पहुंचने के लिए और किस चीज का है वैसे, ये अजर रिसालत का है। इसमें आप छोटे लेवल पर छोटी बातें करके बताए कि भाई घर के अपने खानदान की मोहब्बत, काफिरों से मोहब्बत वगैरह कोई नहीं चलता इसमें, सिर्फ ये तो अहले बैत की सिवा कोई आ ही नहीं सकता। अब आप उसमें दुश्मनी अहले बैत में कई जवाब पेश करते रहे, मगर जो हकीकत है वो यही है कि इनकी मोहब्बत असल है। इनकी मोहब्बत करेंगे आप तो आप तौफीक हिदायत होगी आपको, आप आगे बढ़ेंगे और लिकाए इलाही हासिल कर सकते। वरना अब ये चार की मोहब्बत में वो बाकी वो नस्ल भी शामिल है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाली थी, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही पूरे बाद में 9 इमाम हुए, और इस तरह से 12 इमामों की मोहब्बत भी इसी में शामिल है। और इनको अल्लाह ताला ने हर जगह अलग अलग तरीके से तारुफ करा। इनको आयत तथीर के जरिए क्या किया, घर वाले, हाँ, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से अहले बैत के पास रिवायत है, तो अहले सुन्नत के पास उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि इस चादर के नीचे यही 4 लोग जो थे हुजूर के साथ जमा हुए थे, और इनको अल्लाह ताला ने हर निजासत से पाक किया। दूसरी बात, मुबाहिला में भी जब सारे मैदान में, खुले मैदान में भी इन्हीं 4 लोगों को हुजूर लेके गए थे, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। यानी मैदान में भी आपने बता दिया कि ये चारों मेरा खराबतदार है, आप घर में भी बता दिया आयत तथीर के जरिए कि ये चारों ही खराब, और इन्हीं की मोहब्बत को यहाँ वाजिब करार दिया गया। आप सिलसिले से सब आयतों को जोड़ेंगे तो मालूम हो जाएगा खराबतदार कौन है। अब उसमें ग्रामेटिकल और उसमें अपनी जहनी वो पेश करके मेरे कहाँ लिखा हुआ है, अगर किसी से पूछे मैं घर से आ रहा हूँ और बोले कहाँ से आ रहे हैं, मैं घर से आ रहा हूँ, मैं लफ्ज मेरे लगाने की जरूरत नहीं रहती। उसी तरह से आपने अल्लाह ताला ने कह दिया कि खराबतदारों से हुजूर के ही खराबतदार। अब खराबतदारों में फिर एक बड़ी वसी कि भाई उनमें काफिर भी थे और उनमें मुनाफिक भी थे, दुनिया भी होंगी कुछ, लेकिन नबी का खराबतदार वो होगा जो नबी का इत्तिबा करने वाला। नबी का खराबतदार कोई अबू जहल, अबू लहब नहीं हो सकता। नबी का खराबतदार तो वही होगा। यहाँ तक कि बेटा भी रहा, अगर वो अमल साले नहीं हुआ तो हजरत नूह का अहल में से नहीं है, ये कुरान में खुद है। तो यहाँ पर आपके इत्तिबा भी करने वाले थे, आपके पैगाम को तहफ़्फ़ुज़ भी देने वाले थे, और क़यामत तक उस पैगाम को बाकी रहने के लिए ये मोहब्बत वाजिब करार दी गई कि इन्हीं के जरिए आपको बगैर तहरीफ शुदा, बगैर इनराफ किया हुआ, बगैर किसी किस्म की आलूदगी से पाक अगर इस्लाम इन्हीं से मिल सकता है। और दूसरों के जरिए अगर आप इस्लाम लेने जाएंगे तो कई शुकूक, शुबहात और इनराफात से भरा हुआ इस्लाम मिलेगा। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत और वाजिब करार दी गई। हम इस पे ज्यादा बहस इस वक्त नहीं करते हुए मुख्तसरन ये सबको बता दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जो मोहब्बत वाजिब करार दिया गया है, इसके जरिए आप तौफीक इलाही हो आपको, और आप जो है तो आगे से आगे अपने अमाल को भी बुलंद से बुलंद बना सकते हैं। और मैं इसी दुआ के साथ आइंदा फिर हम दूसरी बातें इसमें करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।